میرے اللہ کی قسم جو یہ سب نظر آ رہا ہے سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے۔ ہوش میں آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ آج دنیا کو ہم نے حقیقت جان لیا ہے، حقیقت سمجھ لیا ہے، جبکہ دھوکہ ہے، کمزور ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ آج یہ جو چیز ہمارے سامنے ہے، ساتھ ہے، جو ہمیں ملی ہے، یہ ہمیشہ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، وہ تو خود کہتا ہے جو تمہیں دیا گیا ہے یہ تو چند روز کا سامان ہے، تمہاری چند روز کی زندگی گزارنے کے لیے تمہیں دیا گیا ہے، اور جو تمہارے پاس یہ باقی ہے، یہ ایک دن سب ختم ہو جائے گا، اور جو تمہارے رب کے پاس ہے وہ لامحدود ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اتنی بات بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی؟ ہمارا رب کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ آج ہم دوڑ لگا رہے ہیں، دنیا کی دوڑ میں بھاگے جا رہے ہیں، دنیا کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، دنیا کی طرف کسی چیز کو حقیقت نہیں جان رہے ہیں، حقیقت کو حقیقت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آج دھوکے میں ہیں۔ آج ہم نے اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں کی، آج اپنی جاننے کی کوئی فکر نہیں کی۔ میرے اللہ کی قسم، ایک دن وہ آنے والا ہے، بہت جلد آنے والا ہے، کہ موت کا پنجہ آ کر پکڑے گا۔ کہیں بھی دوڑ لو، کہیں بھی چلے جاؤ، کیسے بھی بن جاؤ، کیسی بھی ڈگری حاصل کر لو، کتنی امیر ہو جاؤ، کتنے بڑے بادشاہ بن جاؤ، کتنی بڑی حکومتوں کے مالک بن جاؤ، جب موت کا پنجہ آئے گا کسی کو نہیں چھوڑے گا، کسی پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کی طرف دوڑے جا رہے ہو، یاد رکھنا یہ سچ ہونے والا ہے۔ ایمان والوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے، تم کیوں نہیں سمجھتے ہو یہ بات؟ ایمان والوں کے لیے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور غیر ایمان والوں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے، یہ دنیا جنت ہے۔ تم کیوں اسے اپنی جنت بناتے ہو؟ تمہارے رب نے تمہارے لیے تو تیار کر رکھی ہے۔ ہم امتحان گاہ میں ہیں، امتحان دے رہے ہیں، پیپر چل رہا ہے ہمارا، ہم کیوں اس میں غافل ہو رہے ہیں؟ میرے دوستو ہوش میں آؤ، ان عقلوں کو جگاؤ، ان آنکھوں کو کھولو، اور اس سوچ سے سوچو، دیکھو کہ ہم کس گمراہی کی طرف دوڑ رہے ہیں، کس گمراہی کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں۔ اور یہ ایک دن آنے والا ہے، اگر دنیا میں آنکھ نہیں کھولی جائے گی نہیں، پھر پھٹی رہ جائے گی۔ حقیقت کو سامنا ہر انسان کو کرنا ہے، حقیقت سامنے آنی ہے۔ میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، کہیں بھی چلے جاؤ، موت آ کر پکڑے گی، کہیں بھی دوڑو، جھپٹا مارے گی، کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، کسی بھی دنیا کے کونے میں چلے جاؤ، آسمان کے اوپر چلے جاؤ، زمین کے نیچے چلے جاؤ، کسی بھی چیز کے پیچھے چلے جاؤ، موت کا پنجہ تمہیں ہر جگہ آ کر پکڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو موت ہے، ہر جاندار کو موت ہے، ہر اللہ کی مخلوق کو موت ہے، سب کو مرنا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہم اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتے، ہم اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ آج ہمیں سنو ایک کڑوی حقیقت سنو، آج ہمیں کسی سے محبت نہیں ہے، بیوی بچوں سے محبت نہیں ہے۔ آج تم جتاتے ہو، تم کہتے ہو کہ مجھے اپنے بچوں سے بہت پیار ہے، بڑی محبت ہے، میں اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میرے اللہ کی قسم، جو آج ظاہر ہم کر رہے ہیں، جو دکھا رہے ہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ وفائی نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے۔ اگر پیار ہوتا تو ہم انہیں اللہ کے عذاب سے بچاتے،
اگر محبت ہوتی تو ہم بھی انہوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی پوری کوشش کرتے، انہیں بھی بچاتے، ہم خود بھی بچتے۔ ہمیں محبت نہیں ہے، وقتی عارضی وقت گزار رہے ہیں، اور وقت کے چلتے جو رسم و رواج ہوتے ہیں، ایک محبت کا کرنا، ایک پیار کا جتانا، ایک وفاؤں کا دکھانا، ایک ان سے ہمدردی رکھنا، بس وقت کے ساتھ ہو رہی ہے، وقت کے ساتھ چل رہی ہے۔ پھر موت جب آ پکڑتی ہے، پھر سارے رشتے ناتے، پھر دکھاوے، پھر پیار، پھر محبت، پھر جتانا، پھر ہمدردی رکھنا، سب ختم، سب ختم، سب ختم۔ جب موت نے آ پکڑا، پھر سارے رشتے ناتے سب ختم۔ اور اس نے دنیا میں رہتے ہوئے جو زندگی گزاری ہے، یہ ایمان والوں کے لیے کیا تھا؟ قید خانہ، امتحان گاہ۔ اس نے امتحان گاہ میں اپنا کیسا پیپر دیا، کس طرح زندگی بسر کری۔ آج میرے دوستو، آج میں کس طرح کا ہوں؟ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ 90% طبقہ تباہی کی طرف دوڑ رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ 90% میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری بستی میں 200 گھر ہیں، 200۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ ہماری بستی میں 200 گھر ہیں، 200 ایمان والوں کے 200 گھر، اور 200 گھر میں سے مسجد میں جو آتے ہیں 20 آدمی بھی صحیح سے نہیں آتے ہیں، 20 آدمی 30 آدمی نہیں آ پاتے ہیں۔ کہاں گئی؟ تو 1% بھی نہیں ہے، 1% بھی مسجد میں نہیں آ رہے ہیں۔ بتاؤ ہم کس طرف دوڑ رہے ہیں؟ امتحان گاہ میں ہیں۔ ہم اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، جان بھی لگاتے ہیں، دماغ بھی لگاتے ہیں، عقل بھی دوڑاتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں۔ ہم ساری سچویشنوں کو جھیلتے ہیں، پریشانی کو جھیلتے ہیں، ہم خوب محنت کرتے ہیں۔ امتحان گاہ میں، وہ امتحان گاہ کون سی؟ جب ہم اسکول میں، یونیورسٹیوں میں جب ہم ایگزام دیتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، سال سے سال پڑھائی کرتے ہیں، جب اس کا ایگزام دیتے ہیں تو کتنی محبت کے ساتھ، کتنی لگن کے ساتھ، کتنی محنت کے ساتھ ہمیں بٹھایا جاتا ہے، ایگزام کی تیاری کی جاتی ہے۔ ہم تو دنیا میں غافل، آخرت کو چھوڑ کر، اور کچھ بے وقوف وہاں بھی غافل ہوتے ہیں اپنی محنتوں کو چھوڑ کر۔ لیکن جو محنت کرتا ہے، جو اپنی عقل چلاتا ہے، جو سمجھتا ہے، جو صحیح سمجھ کر کام کرتا ہے، جو اس کی حقیقت کو پہچانتا ہے کہ فیل ہونے کے بعد کیا ہے، پاس ہونے کے بعد کیا ہے، تو پھر اس کو اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اور جب اس کی تیاری کرتا ہے تو پھر جو اس کے ٹیچر ہوتے ہیں، اس کے بڑے ہوتے ہیں، جنہوں نے اس کا ایگزام لیا ہے، تو اس کے ایگزام کے بعد وہ اس کا رزلٹ اس کو دیتے ہیں، کس نے کیسی محنت کی۔ اگر اس نے محنت کی ہے تو پاس ہے، آگے بڑھا دیا جائے گا، پاس۔ اگر اس نے محنت نہ کی، اگر یہ دھوکے میں ہی رہا، ارے پاس ہو جائیں گے، فیل ہو گئے تو کیا ہو گیا، دنیا کا فیل چل جائے گا، دنیا کا پاس چل جائے گا، دنیا کا دھوکہ چل جائے گا، لیکن آخرت میں کوئی فیل نہیں چلے گا، کوئی دھوکہ نہیں چلے گا، کوئی ناکام انسان نہیں چلے گا۔ جو ایک بار پاس ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے پاس ہو گیا، اور جو فیل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے فیل ہو گیا۔ اور پھر ایمان والے جو غافل رہے، دھوکے میں رہے، اللہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کی چاہے پکڑ کرے، لیکن ان ایمان والوں سے بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنی زندگی ناکامی کی طرف دوڑائیں، بے وقوف بن کر رہیں، اللہ کے حکم توڑتے رہیں، نافرمانی میں مبتلا رہیں، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارتے رہیں، اللہ کے حکم پورے نہ کریں، اور کہیں یہ بے وقوف کہیں اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اے میرے دوست، میرے بھائی، میرے پیارے، ذرا سوچ تو صحیح، اللہ تعالیٰ ایک سجدہ کرنے والے کو اور ایک سجدے کا انکار کرنے والے کو برابر کر دے گا؟ جس نے اللہ سے محبت رکھی اور جس نے اللہ سے نفرت رکھی برابر کر دے گا، جس نے اللہ کو مانا اور جس نے اللہ کو نہیں مانا برابر ہو جائیں گے یہ لوگ؟ بتاؤ، اللہ اپنے فرمانبرداروں کا اور نافرمانوں کا انصاف نہیں کرے گا؟ ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، محبت نہیں رکھتے، اللہ کے حکم پر نہیں چلتے، اللہ کے حکم پر زندگی نہیں گزارتے، ہم کہتے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے، معاف کر دے گا۔
اللہ کی شان، اللہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کے چاہے پکڑ کرے، لیکن ایمان والو اپنے ایمانوں کو جگا لو، جو ہم ختم کر بیٹھے ہیں، سلا کر بیٹھے ہیں اپنے ایمانوں کو۔ ہم نے اپنے ایمان اتنے کمزور کر دیے ہیں کہ ہمیں خبر بھی نہیں ہے کہ ہم کس طرف دوڑ رہے ہیں اور اس کا انجام کیا ملنا ہے۔ ہاں، ایگزام میں بچے نے پیپر دیا تو ٹیچر نے فیل کیا تو وہیں رہ گیا، انسلٹ ہوئی، بے عزتی ہوئی، ہاں، اس کی عزت کی دھجیاں اڑ گئیں لوگوں کے سامنے، اور آج وہ ناکام ہو گیا ہے اپنے دنیا کے پیپر میں، تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور جو پاس ہو گیا ہے، اس کا پاس کا سرٹیفکیٹ، اس کا رزلٹ اس کو دے دیا گیا کہ تم پاس ہو، ٹیچر بھی خوش، وہ بھی خوش۔ میرے اللہ کی قسم، اسی طرح اللہ پیپر لے رہا ہے۔ زندگی میں کیا کرتے ہو کرو، کیسے زندگی گزارتے ہو؟ کل جب اللہ اس پیپر کے رزلٹ کو دے گا، جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کی کامیابیوں کا مالک بن گیا، ہمیشہ کی راحتوں کا مالک بن گیا، اب ہمیشہ کے سکون اس کے ہو گئے، اب وہ کوئی غم نہ دیکھے گا جو دنیا میں دیکھے ہیں، اب وہ کوئی ناکامی نہیں دیکھے گا جو دنیا میں اس نے ناکامیاں دیکھی ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ ہونا ہے، سب ہونا ہے، ہم اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمارے پیپر لیا جا رہا ہے، ہم امتحان کا میں ہیں۔ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو، سب کچھ سامنے ہے، پھر بھی آنکھیں بند کرتے ہو، تو یاد رکھنا، اگر تم نہ چاہو گے، تم خود نہ چاہو گے، تو یاد رکھنا پھر یہ آنکھیں کھلیں گی نہیں کھلیں گی نہیں، پھر یہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ کیا ہے، آج یہ وہی دن آ گیا ہے۔ میں اپنی طرف سے کہوں کہ جس میں رزلٹ دیے جائیں گے، جس میں پیپر لیا جا رہا تھا، آج ہی اس کا رزلٹ ملنے والا ہے۔ نامہ اعمال، جنت کا ٹکٹ، آج دیکھو کس کے ہاتھ میں آتا ہے۔ ناکامی کا سرٹیفکیٹ کس کو ملتا ہے، آج دیکھو جہنم کس کے مقدر ہوتی ہے۔ غافل رہے، دھوکے میں رہے، پتہ تھی پیپر لیا جا رہا ہے، دوڑتے رہے دنیا کی دوڑ میں، دوڑتے رہے، ہم نے اپنے مالک کو ہی بھلا دیا۔ ہم سمجھتے تھے ارے کچھ نہیں ہے، سب ایسے ہی ہے، کوئی آخرت کا دن نہیں ہے۔ سنتے بھی تھے، یقین بھی رکھتے تھے، لیکن یقین بڑا کمزور رکھتے تھے۔ یقین تھا کہ اللہ ہے، مانتے نہیں تھے کہ اللہ ہے۔ یقین تھا کہ قیامت کا دن بھی ہے، یقین نہیں تھا کہ کیا واقعی ہے۔ یقین تھا کہ جہنم ہے، جنت ہے، اللہ ہے، حساب کتاب کا دن ہے، لیکن اس دل نے گوارا نہ کیا۔ اگر گوارا کرتے، یقین رکھتے، واقعی دل سے سمجھتے، تو کیا ہم تیاری نہ کرتے؟ کیا ہم اللہ کو راضی نہ کرتے؟ کیا ہم اللہ کے حکم پورے نہ کرتے؟ کیا ہم اللہ سے محبت نہ رکھتے؟ سوچو تو کیا کچھ نہ کرتے ہم؟ سب کچھ کرتے اگر دل میں یقین رکھتے۔ ہم نے سنا جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، اللہ بھی ہے، قیامت کا دن بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، نامہ اعمال بھی ہے، وہاں کامیابی ناکامی بھی دیکھی جائے گی۔ ہم نے اس کو حقیقت نہ جانا، حقیقت جانتے تو تیاری کرتے۔ آج ہم غافل ہو کر دوڑتے رہے دنیا کی دوڑ میں، دوڑو، ہاں، ایک دن جب موت کا پنجہ آئے گا، موت آ کر پکڑے گی، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو ایسے ہی رہ جائے گا، میں ایسے ہی رہ جاؤں گا، مال دولت سب ایسے ہی، گھر بیوی بچے مکان دکان سب ایسے ہی۔ پیپر تیرا لیا جا رہا تھا، حساب تجھے اپنا دینا تھا، آج دیکھ کیا ہوتا ہے۔ ہم غافل رہے دنیا میں۔ میرے بھائیو، اپنے رب کو نہ بھولو، پہچانو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو۔ اللہ کی قسم یہ کل ہونے والا ہے، ہمارے سامنے وہ گھڑی آنے والی ہے، ہمیں حساب دینا ہے، کھڑا ہونا ہے۔ پیپر لیا جا رہا ہے، تم کس دھوکے میں ہو؟ آج ہم نے اپنے کاموں کے چکر میں سب کچھ بھلا دیا۔ آج دیکھو کیا حال ہے ایمان والوں کا، کیا حال ہے ان کی مسجدوں کا، کیا حال ہے تمہارے اڈوں کا، جہاں سے تم اپنے اللہ کے بندوں کو
اللہ کی باتیں پہنچاتے تھے، اللہ کی باتیں بتاتے، آج تم نے کہاں ان کی غور و فکر کی ہیں؟ بتاؤ، آج کتنا کچھ جانتے تم اپنے دین کے بارے میں، کتنا کچھ پہچانتے تم اپنے اللہ کے حکم کے بارے میں؟ بتاؤ، سوچو ذرا، کیا فکر لے رکھی ہے؟ اللہ معاف کرے ہم سب کو کہ ہم اتنے بڑے گناہگار ہیں کہ ہم خود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جہنم میں جانے والے کام کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی اسی راستے پر چلا رکھا ہے، بیوی کو بھی اسی راستے پر، ماں باپ کو بھی اسی راستے پر، بھائیوں کو بھی کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہے، کوئی کہنے سننے والا ہی نہیں ہے۔ کل سب کے سب پھر ہلاکت میں پڑنے والے ہیں، سب کے لیے ہلاکت ہے، سب اپنے اپنے اعمالوں کا بدلہ دیکھیں گے، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، سب کا بدلہ ہونے والا ہے۔ کس دھوکے میں ہو؟ کیا سوچتے ہو؟ کچھ نہیں ہوگا۔ آج بڑا افسوس کرتے ہیں کہ ہاں یار بڑے گنہگار ہیں، تو اللہ کے بندے گنہگار ہیں، توبہ کرنا، توبہ کر، اللہ کی طرف آ، اللہ سے معافی مانگ، اللہ کو راضی کر، یہ عقل مندی ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر مت بیٹھ، اللہ کے سامنے آ، اللہ کے گھر میں آ، وضو کر، 2 رکعت نماز نفل پڑھ اور اللہ سے اپنے دل کی روداد رکھ دے، دل کا حال سنا دے، اللہ سے معافیاں مانگ لے، اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ تیرا ایک وقت، ایک لمحہ اللہ کی راہ میں گزراوا، اللہ کی یاد میں گزراوا، تجھے اتنا یاد رہے گا کہ دنیا میں تیرے لیے کوئی چیز اتنی معنی نہیں رکھتی۔ ایک سبحان اللہ دنیا میں قیدی، سبحان اللہ، ایک دنیا میں قیدی، دنیا کی ساری دولت اس سبحان اللہ کا بدلہ نہیں کر سکتی، اس سبحان اللہ کے ثواب کا نہیں پہنچ سکتی، ساری دنیا کی دولت۔ سمجھتے ہو؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو اللہ تو رحیم ہے، لیکن اللہ اپنے سے محبت کرنے والوں پر رحم فرمائے گا۔ جو بندہ اللہ سے بستا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے اللہ سے، اللہ کی طرف نہیں آتا ہے، تو پھر اللہ بھی اسے دنیا میں مشغول کر دیتا ہے۔ جاؤ مزے لو، زندگی تمہاری ہے، مزے لو، پیپر تمہارا چل رہا ہے، پوچھ تم سے ہوگی، دوسروں سے نہیں ہوگی۔ بھلاؤ گے، حکموں کو توڑو گے تو دنیا میں مشغول کر دیے جاؤ گے، نافرمانیوں میں مبتلا ہوگے تو ناکامی مقدر ہونے والی ہے۔ پھر کوئی بھی ہو، باپ ہو یا بیٹا ہو، کوئی بھی ہو جو نافرمانی کرے گا، دیکھو پھر کیا ہونے والا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کو اتنی ضروری نہ بناؤ جتنا ضروری ہم سب نے سمجھ لیا ہے۔ ہم سب نے سمجھ لیا ہے کہ یہی ہمیشہ کے لیے، یہ بس جو بھی کچھ ہے، پھر کچھ نہیں ہے۔ اس دھوکے سے نکلو، اس غفلت سے نکلو۔ ابھی ایک بہت بڑا جہان ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ تو آخرت کی زندگی، یہ تو چند ہے جس کو میرے اللہ نے کہہ دی۔ اور تم غور کرو، اگر یہ ہمیشہ ہوتی تو ان کندھوں پر تم اتنے جنازے قبرستان نہیں چھوڑ کے آتے۔ وہ لوگ کیوں چھوڑ کر چلے گئے دنیا کو؟ کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ ہم اتنوں کو اپنے کندھے پر لے گئے، کبھی سوچا ہے کہ ہم بھی کل کسی کے کندھے پر جائیں گے؟ لوگ ہمیں وہاں لے کر گئے، دفنا کر اپنے گھر آ گئے۔ کون کس کے ساتھ رہتا ہے؟ کون کس کے لیے وہاں باقی رہتا ہے؟ بتاؤ، کون کس کو یاد کرتا ہے؟ جو تمہارا کام جیتے جی نہیں کرتے، تمہیں دعائیں جیتے جی نہیں دیتے، تم سے ہمدردی نہیں رکھتے، تمہارے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو تمہارے دل کو سکون پہنچے، تمہاری مدد نہیں کرتے، تم کیا سوچتے ہو دنیا والے کل تمہیں مرنے کے بعد یاد کریں گے؟ مرنے کے بعد تمہیں دعائیں کریں گے؟ کیا سوچتے ہو تم؟ کس کے پیچھے تم اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہو؟ بتاؤ، کس کے پیچھے؟ آج تمہاری اولاد تمہارے حکم نہیں مانتی ہے، محبت نہیں رکھتی ہے، ماں ہو باپ ہو کوئی بھی ہو، غور کرو، فیملی میں محبتیں نہیں ہیں، فیملی بچھڑ جاتی ہیں، الگ ہو جاتی ہیں۔ کس فیملی کے پیچھے اپنی تم آخرت اور دنیا دونوں خراب کر رہے ہو؟ بتاؤ، کس فیملی کے پیچھے؟ کل تمہاری اولاد تم سے خود دور ہو جائے گی، بھلا دے گی تمہیں۔ اگر تربیت کی ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں کیونکہ تو دھکے مار کر گھر سے نکالے گی۔ تم کس چیز کی فکر کرتے ہو؟ کس چیز کے بارے میں سوچتے ہو؟ کس چیز سے وفا کرتے ہو؟ تمہیں اللہ سے زیادہ کوئی محبت کر سکتا ہے؟ آخرت زیادہ اچھی تمہیں دنیا لگنے لگی؟ بتاؤ، اس دھوکے سے نکلو۔ اس سے پہلے نکلو کہ تم پھر نکال دیے جاؤ، پھر وفا کے قابل نہ بچو،
پھر دھوکے میں پڑ جاؤ، دھوکے میں آ جاؤ۔ لوگ تمہیں جیتے جی محبت نہیں کرتے ہیں تم سے، مرنے کے بعد کون کرے گا؟ میرے بھائیو، پہچانو زندگی کو، پہچانو اپنے دین کو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ اللہ کے بندو، مسجدوں کو آباد کرو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے حکم پر چل لو، ورنہ بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑی ناکامی ہے۔ ہم سب سو رہے ہیں، بند کر کر بیٹھے ہیں اپنی آنکھوں کو۔ کل اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو تم کیا کرو گے کہ میرا دین مٹایا جا رہا تھا؟ تم اپنے کاروبار میں بھی جیتے، اپنے کام میں بھی جیتے، تمہارا کام زیادہ محبوب تھا میرے دین سے۔ مسجدوں پر آنچ آ رہی تھی، اللہ کی چیزوں پر آنچ آ رہی تھی، مسجدوں پر آنچ، دین پر آنچ۔ تم اپنے کام میں مشغول تھے، اللہ کے بندے اللہ سے دور ہو رہے تھے، گمراہ ہو رہے تھے، بھٹک رہے تھے، تم کاموں میں مشغول تھے، تمہارا کام زیادہ محبوب تھا۔ اگر اللہ نے کل ہم سے کہتے تو کیا کریں گے؟ بتاؤ کیا کریں گے؟ ہم تو خود بھٹک رہے ہیں، اولادیں بھی بھٹک رہی ہیں، ہمیں فکر ہے؟ فکر ہے اپنے اور ان کے ایمان کی؟ اللہ کا نافرمان کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا بتاؤ؟ جہنم میں، جہنم میں۔ اپنے بچوں کو جلانا پسند کرو گے تم؟ کل اللہ کی آگ میں پھینک دی جائیں گے اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو، اللہ کے حکم کے خلاف چلیں گے تو۔ آگ کس کے لیے؟ اللہ کے عذاب کس کے لیے ہے آگ؟ اللہ کے نافرمان کے لیے۔ تو تم کیوں دھوکے میں آتے ہو؟ کیوں دھوکے میں آتے ہو؟ اپنے گھر کی ایک سب سے ہلکی آنچ والی چیز لو اور اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر دیکھو، برداشت کر لو گے آگ کو؟ کر لو گے؟ سب سے ہلکی آنچ، اگر بتی جلا کے لگا لو اپنے بدن پہ، دیکھو کیا حال ہوگا۔ سارے دن سی سی کرتا ڈولتا ہے، اگر ہلکی سی آنچ اسے پکڑ لے، جہنم کے آگے ایسی آنچ نہیں ہے۔ اس کے انگاروں کے بارے میں سنا ہے؟ کیا حال ہوگا ان انگاروں سے، اس آنچ سے، اس تپش سے، اس آگ سے کیا ہوگا؟ سوچو ذرا، غور کیا ہے کبھی؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، پہچان لو اپنے ایمانوں کو، اپنی زندگی کے مقصد کو۔ اللہ کی قسم، ورنہ بہت بڑی ناکامی ہمارا مقدر ہونے والی ہے، بہت بڑی گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے۔ یہ قبر، حشر، پل صراط معمولی چیزیں نہیں ہیں، معمولی چیزیں نہیں ہیں، ہم نے ہلکے میں لیا ہے، ہلکے میں لیتے ہیں۔ بہت سخت گھڑی آنے والی ہے۔ تم تھوڑا غور تو کرو کہ میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں، کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ کہ مجھے ایسے ہی زندگی گزارنا تھا جیسے گزر رہی ہے؟ مجھے ایسے ہی ایمان والا بننا تھا جیسا آج میں بن کر بیٹھا ہوں؟ کہ اللہ کے فرما بردار ایسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں؟ اللہ سے محبت رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں؟ تھوڑا غور تو کرو اپنی زندگی کے بارے میں، تھوڑا سوچو تو صحیح کہ ہماری زندگی ایسے گزرے جیسے ہمیں گزارنے کا حکم ہے، جیسے ہمیں گزارنی چاہیے تھی۔ میرے بھائیو، تھوڑا سوچو، غور و فکر کرو، اللہ کی قسم غور و فکر کر لو، اسی میں کامیابی اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو تو۔